کہانی نامہ میں خوش آمدید، وہ جگہ جہاں ہم مل کر عالمی ادب کے سمندر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ غوطہ لگاتے ہیں اور اس کے جو موتی ہیں انہیں آسان اردو میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جی آج کا ہمارا سفر ہمیں لے جائے گا 20ویں صدی کے ایک بہت ہی قداور امریکی ادیب ارنسٹ ہیمنگوے کی دنیا میں، بالکل۔ اور خاص طور پر ہم ان کے شعرا آفاق ناول دی اولڈ مین اینڈ دی سی کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ جی ہاں، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں خود ناول کا متن تو ہے ہی، اور اس پر کچھ تنقیدی نگارشات بھی شامل ہیں، تو ان کی مدد سے ہم اس کہانی کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ارنسٹ ہیمنگوے کا نام جب آتا ہے نا تو ذہن میں ایک ایسی شخصیت ابھرتی ہے جو صرف قلم کار نہیں تھے بلکہ ایک مہم جو ایک ایڈونچرر بھی تھے۔ صحیح۔ 1899 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے واقعی ایک بھرپور زندگی گزاری۔ میرا مطلب ہے صحافت سے شروع کیا، پھر پہلی جنگ عظیم میں اٹلی جہاز پر ایمبولینس ڈرائیور رہے۔ اوہ اچھا، یہ سب چیزیں ان کی تحریروں میں آپ کو نظر آئیں گی؟ اور لکھنے کا انداز وہ تو بالکل ہی الگ تھا، مختصر چست جملے، کوئی فالتو لفظ نہیں ہوتا ان کے ہاں۔ بالکل نہیں۔ لیکن ان سادے سے جملوں کے پیچھے جذبات اور معنی کا آپ کہیں کہ ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ مجھے ان کی وہ آئس برگ تھیوری جو ہے وہ ہمیشہ بڑی دلچسپ لگی ہے۔ جی آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گی کہ یہ نظریہ ان کی تحریر میں کیسے نظر آتا ہے؟ یقیناً، آئس برگ تھیوری یا جیسے برفانی تودے کا نظریہ کہتے ہیں، یہ ہیمنگوے کے نزدیک نا تحریر کا ایک بنیادی اصول تھا۔ جیسے ایک آئس برگ کا صرف 8واں حصہ پانی سے اوپر نظر آتا ہے، ٹھیک، باقی 7 حصے تو نیچے چھپے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اور ہیمنگوے کا بھی یہی ماننا تھا کہ کہانی میں صرف ضروری حقائق بتاؤ جو بالکل اوپر کی سطح پر ہیں، باقی جو گہرے معنی ہیں، جذبات ہیں، علامات ہیں، وہ قاری کو خود سطح کے نیچے سے آپ کہہ لیں گے ڈھونڈنے چاہیے۔ اچھا۔ اور دی اولڈ مین اینڈ دی سی تو اس کی بہترین مثال ہے۔ بظاہر دیکھیں تو ایک ماہی گیر کی کہانی لگتی ہے، ہاں بالکل سادہ سی، لیکن اس کی سطح کے نیچے انسانی وجود، جد و جہد، وقار، فطرت سے تعلق، اس طرح کے کتنے ہی گہرے پہلو چھپے ہوئے ہیں۔ اور شاید اسی کمال فن کا اعتراف تھا کہ 1954 میں دی اولڈ مین ان دی سی چھپنے کے کچھ ہی عرصے بعد انہیں ادب کا نوبل انعام ملا۔ جی بالکل، فوراً بعد ہی۔ ان کی کہانیوں میں ہمیں بار بار ہمت، شکست اور کیا کہتے ہیں تباہی کے باوجود جدوجہد جاری رکھنے کا عزم، ہاں وہ جذبہ، محبت کی پیچیدگیاں، جنگ کی حقیقت اور انسانی روح کی وہ جو ناقابل شکست قوت ہے، وہ موضوعات ملتے ہیں۔ بالکل۔ اور دی اولڈ مین اینڈ دی سی جو 1952 میں شائع ہوا، وہ تو یوں سمجھیں کہ ان تمام موضوعات کا ایک نچوڑ پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک ناول نہیں ہے، یہ ایک تمثیل ہے، ایک ایلیگری جو ہر دور کے انسان سے بات کرتی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے مرکزی کردار سینٹیاگو اور اس کی دنیا سے ذرا ملتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہی میرا مطلب ہے قاری کو پکڑ لیتا ہے۔ سینٹیاگو کیوبا کا ایک بوڑھا ماہی گیر جو گلف سٹریم کے طاقتور سمندری دھارے میں اپنی چھوٹی سی کشتی، وہ اسکف جسے کہا گیا ہے، اس میں اکیلا مچھلیاں پکڑتا ہے۔ اکیلا؟ اور اس کی بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ پورے 84 دن 84 ڈیز گزر چکے ہیں اور اس کے ہاتھ ایک بھی مچھلی نہیں لگی۔ 84 دن؟ گاؤں والے اسے سالوں کہنے لگے، یعنی بدقسمت ترین انسان۔ یہ لفظ ہی اس کی تنہائی اور مایوسی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ سالوں کا جو لیبل ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ معاشرے کا دباؤ دکھاتا ہے، ناکامی کے ساتھ جو ایک طرح کا داغ لگ جاتا ہے وہ دکھاتا ہے۔ جی۔ لیکن سینٹیاگو کی عظمت یہی ہے کہ وہ اس لیبل کو اپنی پہچان نہیں بننے دیتا۔ اس کی غربت ہے، بڑھاپا ہے، لیکن اس کے اندر ایک چنگاری ہے ابھی بھی۔ وہ صرف مچھلی پکڑنے نہیں نکل رہا، وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت، اپنی ہمت، اپنا وقار وہ دوبارہ پانے کے لیے سمندر میں جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور ہیمنگوے یہاں سمندر کو بھی نا ایک کردار کی طرح پیش کرتے ہیں۔ یہ زندگی کی طرح ہے، بے رحم بھی ہے، دینے والا بھی ہے، اور ہمیشہ اس میں چیلنجز ہیں، غیر متوقع۔ ناول کے شروع کے حصے میں ہمیں سینٹیاگو کی روزمرہ زندگی، اس کی جد و جہد، اس کی ایک جھلک ملتی ہے۔ خاص طور پر اس کا جو تعلق ہے منویلن نامی نوجوان لڑکے سے، وہ بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ جی، مینویلن
پہلے 40 دن تک تو یہ لڑکا سینٹیاگو کے ساتھ ہی جاتا تھا مچھلی پکڑنے، لیکن جب کوئی کامیابی نہیں ملی تو لڑکے کے والدین نے اسے کسی دوسری زیادہ کامیاب کشتی پر بھیج دیا۔ ہاں ظاہر ہے والدین تو یہی چاہیں گے۔ یہ بات سینٹیاگو کی ناکامی کو اور بھی زیادہ آپ کہیں کہ واضح کر دیتی ہے۔ لیکن مینولن کا کردار صرف ایک سابق شاگرد کا نہیں ہے، وہ سینٹیاگو کے لیے ایک بیٹے جیسا ہے۔ بالکل۔ اس کے والدین منع کرتے ہیں، پھر بھی وہ بوڑھے کی عزت کرتا ہے، اسے محبت کرتا ہے اور اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ روز شام کو بوڑھے کو خالی ہاتھ لوٹتے دیکھ کر اداس ہوتا ہے، اس کی کشتی سے سامان اتارنے میں مدد کرتا ہے۔ اور ہیمنگوے نے کشتی کے بادبان کا جو نقشہ کھینچا ہے کہ آٹے کی بوریوں کے پے بند لگے ہوئے ہیں اور جب وہ لپٹا ہوتا ہے تو مستقل شکست کا جھنڈے جیسا لگتا ہے۔ وہ سینٹیاگو کی حالت کی ایک آپ کہیں کہ دل دہلا دینے والی تصویر ہے۔ مینولن کی فکر مندی صرف یہیں تک نہیں ہے، وہ بوڑھے کے لیے کھانا بھی لاتا ہے، کبھی وہ جو ٹیرس نامی مقامی ہوٹل ہے وہاں سے، تو کبھی خود ہی کچھ انتظام کرتا ہے۔ جی۔ اور ان دونوں کی جو باتیں ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں، خاص طور پر بیس بال اور سینٹیاگو کا ہیرو جو ڈی میجیو۔ ہاں، جو ڈی میجیو۔ اس کا ذکر یہ صرف وقت گزاری نہیں ہے، یہ بوڑھے کے لیے حوصلے کا باعث بھی ہے۔ ہاں، یہ جو ڈی میجیو کا ذکر ہے یہ علامتی ہے۔ ڈی میجیو نیو یارک یانکیز کا ایک بہت بڑا کھلاڑی تھا جو اپنی ثابت قدمی کے لیے مشہور تھا، چوٹیں لگتی تھیں پھر بھی شاندار کھیلتا تھا۔ اچھا۔ تو سینٹیاگو خود کو ڈی میجیو سے جوڑتا ہے، خاص طور پر جب وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ عظیم ڈی میجیو آج فخر محسوس کرے گا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سینٹیاگو بھی مشکلات، جسمانی تکلیفوں کے باوجود ہمت نہیں ہارنا چاہتا۔ مینولن کہتا بھی ہے بوڑھے سے کہ اس نے کچھ پیسے کمائے ہیں، وہ واپس اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا۔ مگر سینٹیاگو اسے منع کر دیتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ لڑکے کو اپنی اس بدقسمتی میں شریک نہیں کرنا چاہتا۔ سینٹیاگو کی جو رہائش گاہ ہے اس کا بیان بھی اس کی سادگی اور انتہائی غربت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک جھونپڑی، دیواریں اور شاہی کھجور کے پتوں سے بنے سخت تختوں سے بنی ہیں، وہ گوانو جسے کہا ہے دل اور ورجن آف کوبرے جو کیوبا کی سرپرست سینٹ ہیں، ان کی رنگین تصویریں۔ جی۔ اپنی مرحومہ بیوی کی تصویر اس نے اتار دی ہے کیونکہ اسے دیکھ کر وہ بہت تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات اس کے کردار کی گہرائی کو واضح کرتی ہیں۔ بالکل۔ اور پھر آتا ہے 85واں دن، 85th ڈے۔ سینٹیاگو پر عزم ہے کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، آج قسمت بدلے گی۔ ہاں، وہ مینولن سے کہتا ہے کہ وہ آج بہت دور جائے گا، گلف سٹریم میں گہرے پانیوں تک۔ وہ کہتا ہے 85 ایک خوش قسمت عدد ہے۔ امید، یہ اس کی اٹل امید ہے۔ رات کو وہ اپنی جھونپڑی میں فرش پر اخبار بچھا کر سو جاتا ہے اور ایک بار پھر افریقہ کے ساحلوں پر کھیلتے ہوئے جوان شیروں کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ شیروں والے خواب بار بار آتے ہیں جی، یہ بار بار آتے ہیں، اور شاید یہ اس کی کھوئی ہوئی جوانی، طاقت اور ایک پرامن فطری دنیا کی آرزو کی علامت ہے۔ اور پھر سمندر میں اس کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ صبح سویرے اندھیرے میں ہی نکل پڑتا ہے، جی، گھنٹوں انتظار کرتا ہے، پھر دوپہر کے قریب اس کی ایک ڈور میں جو 100 فیدم نیچے تھی، 100 فیدم یعنی تقریباً 600 فیٹ گہرائی میں، بہت گہرائی میں، ہاں، وہاں ایک ہلکی سی جنبش ہوتی ہے اور پھر ایک زبردست کھچاؤ، ایک بہت بڑی مارلن مچھلی پھنس چکی ہے۔ آخرکار یہ مچھلی اتنی بڑی اور طاقتور ہے کہ سینٹیاگو اسے کھینچ نہیں پاتا، الٹا مچھلی اس کی چھوٹی سی کشتی کو کھینچتی ہوئی شمال مغرب کی سمت کھلے سمندر میں لے جانا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں سے ایک ایسی جنگ شروع ہوتی ہے جو صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ ذہنی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ 2 دن اور 2 راتیں سینٹیاگو اس نظر نہ آنے والی مچھلی سے جڑا رہتا ہے۔ وہ ڈوری کو اپنے کندھے پر ڈالے ننگے ہاتھوں سے پکڑے رکھتا ہے، اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، کندھا چھل جاتا ہے، بایاں ہاتھ اینٹھن کا شکار ہو کر بے جان ہونے لگتا ہے۔ اسے بھوک ہے، پیاس ہے، تھکن ہے، شدید درد ہے، وہ اکیلا ہے اور بار بار دل میں کہتا ہے کاش لڑکا یہاں ہوتا۔ ہاں، یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ جی، یہ اس کی جسمانی کمزوری بھی دکھاتا ہے اور جذباتی تنہائی بھی۔ اس لمبی اور تکلیف دہ جدوجہد کے دوران سینٹیاگو کا رویہ مچھلی کے ساتھ بدلتا رہتا ہے نا؟ بالکل، وہ اس کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی ہمت کا احترام کرتا ہے۔ وہ اسے اپنا بھائی کہتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کوئی بھی بڑھاپے میں اکیلا نہیں ہونا چاہیے،
لیکن ساتھ ہی وہ جانتا ہے کہ یہ زندگی اور موت کا کھیل ہے، اسے مارنا ہی ہوگا۔ خود کو ثابت کرنے کے لیے بھی۔ ہاں، نہ صرف اپنی بقا کے لیے بلکہ اپنے ہنر، اپنی پہچان، اپنی انسانیت کو ثابت کرنے کے لیے بھی۔ ایک جگہ وہ مچھلی سے کہتا ہے نا، مچھلی، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہارا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں مار ڈالوں گا اس سے پہلے کہ یہ دن ختم ہو۔ محبت اور موت کا عجیب امتزاج ہے یہ۔ جی، اور اس کا اپنے وہ جو بے جان ہوتا ہوا بایاں ہاتھ ہے، اس سے باتیں کرنا بھی کمال کا ہے۔ ہاں، وہ بھی۔ وہ اسے ڈانٹتا ہے، اسے لعنت ملامت کرتا ہے، اسے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ صبر کر ہاتھ، میں یہ تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ یہ صرف ایک ہاتھ سے نہیں، یہ اپنے کمزور پڑتے جسم سے، اپنی عمر سے، اپنی قسمت سے لڑنے کا اعلان ہے۔ وہ زندہ رہنے اور لڑتے رہنے کے لیے کچی مچھلی کے ٹکڑے کھاتا ہے جو اسے برے لگتے ہیں، مگر وہ جانتا ہے کہ طاقت چاہیے ابھی۔ بقا کی جنگ۔ جی، یہ انسان کی بقا کی جبلت اور اس کی قوت ارادی کی انتہا ہے۔ آخر کار تیسرے دن کی صبح مچھلی تھکنا شروع ہوتی ہے، وہ کشتی کے گرد چکر لگانے لگتی ہے۔ اب موقع آتا ہے۔ سینٹیاگو اپنی بچی کھچی ساری طاقت جمع کرتا ہے۔ ہر چکر پر وہ ڈوری کو تھوڑا اور کھینچتا ہے۔ جب مچھلی بالکل قریب آتی ہے اپنی پوری لمبائی اور خوبصورتی کے ساتھ، وہ لمحہ تو سینٹیاگو اپنا ہارپون یعنی وہ برچھا اٹھاتا ہے اور پوری قوت سے مچھلی کے پہلو میں، اس کے سینے والے پنکھ کے بالکل پیچھے، سیدھا اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ یہ لمحہ فتح کا ہے، ایک زبردست جد و جہد کا اختتام۔ مچھلی مرنے سے پہلے نہ اپنی پوری طاقت سے ہوا میں بلند ہوتی ہے، اپنا وہ دیو ہیکل جسم، چاندی جیسا پیٹ، جامنی دھاریاں سب دکھاتی ہوئی، واہ! اور پھر ایک زوردار چھپاکے کے ساتھ پانی میں گر جاتی ہے۔ سینٹیاگو نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مچھلی پکڑی ہے، یہ اس کی کشتی سے بھی لمبی ہے۔ کامیابی مل گئی۔ وہ اسے مارنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اب اصل چیلنج اسے واپس ساحل تک لے جانا ہے۔ وہ اسے اپنی کشتی کے ساتھ باندھ لیتا ہے اور واپسی کا سفر شروع کرتا ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ شاید اصل المیہ تو اب شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اکثر زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک کامیابی کے بعد نئی آزمائشیں۔ مارلن کے جسم سے جو خون بہہ رہا ہے وہ سمندر میں میلوں دور تک شارک مچھلیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جی، پہلی شارک جو حملہ کرتی ہے وہ ایک بہت بڑی ماکو شارک ہے، تیز، طاقتور، بے رحم۔ ہیمنگوے نے اسے فطرت کی ایک عظیم اور خوفناک قوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ سینٹیاگو اپنی شدید تھکاوٹ کے باوجود اس نئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ہارپون سے ماکو پر وار کرتا ہے اور اسے مارنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ ہمت ہے بھائی۔ لیکن اس لڑائی میں اس کا ہارپون، جو اس کا سب سے اہم ہتھیار تھا، اور اس سے بندھی رسی، دونوں شارک کے ساتھ ہی گہرے پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ اوہو نہیں، یہ تو بڑا نقصان ہو گیا۔ بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی لمحے شاید اپنی بے بسی اور عزم کے ملے جلے احساس میں وہ یہ لازوال جملہ سوچتا ہے، یہ کہتا ہے، انسان شکست کے لیے نہیں بنا ہے۔ انسان تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن شکست نہیں کھا سکتا۔ A man can be destroyed but not defeated۔ جی، یہ اس ناول کا مرکزی خیال، تھیم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شارکوں کا آنا تو جاری رہتا ہے۔ اب دو مزید شارکیں جنہیں وہ گیلانوس کہتا ہے، بھوری شارکیں، وہ حملہ کرتی ہیں۔ اب کیا کرے گا وہ؟ سینٹیاگو کے پاس اب ہارپون نہیں ہے۔ وہ اپنے چاقو کو کشتی کے چپو کے سرے پر باندھ کر ایک عارضی نیزہ بناتا ہے اور ان سے لڑتا ہے۔ جگاڑ۔ ہاں، وہ دونوں شارکوں کو مار بھگانے میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن اس کوشش میں اس کے چاقو کا پھل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اب اس کے پاس لڑنے کے لیے صرف چپو کا ڈنڈا، وہ ٹلر یا کلب رہ گیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جنگ اب تقریباً ہار چکا ہے۔ مزید شارکیں آتی ہیں اور مارلن کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتی رہتی ہیں۔ وہ ڈنڈے سے ان پر وار کرتا رہتا ہے، لیکن یہ ایک بے معنی سی لڑائی لگتی ہے۔ بس رسمی کاروائی۔ ہاں، وہ رات کے اندھیرے میں لڑتا رہتا ہے، صرف شارکوں سے نہیں، اپنی مایوسی سے، اپنی تھکن سے بھی۔ جب تک وہ رات گئے ساحل پر اپنی بندرگاہ پہنچتا ہے، اس کی عظیم مارلن کا صرف ایک بہت بڑا سفید چمکتا ہوا ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے، ہائے، جس کا سر اور دم ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں۔ وہ عظیم ٹرافی جس کے لیے اس نے اتنی قربانی دی تھی، اب صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے۔ مکمل طور پر نڈھال، جسمانی اور شاید جذباتی طور پر بھی ٹوٹا ہوا۔
سینٹیاگو کشتی کو ساحل پر چھوڑتا ہے۔ وہ کشتی کا بھاری مستول، وہ ماسٹ، اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے اور لڑکھڑاتا ہوا، کئی بار گرتا سنبھلتا، اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ منظر کچھ نقاد کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے صلیب اٹھا کر چلنے کے منظر کی یاد دلاتا ہے۔ اچھا، تکالیف اور قربانی کی علامت کے طور پر؟ جی، وہ جھونپڑی پہنچ کر اپنے بستر پر گرتا ہے اور گہری نیند سو جاتا ہے۔ اگلی صبح دوسرے ماہی گیر جب ساحل پر جمع ہوتے ہیں تو سینٹیاگو کی کشتی کے ساتھ بندھے مارلن کے دیو ہیکل ڈھانچے کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اس کی لمبائی ناپتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ سینٹیاگو نے کیسی عظیم مچھلی پکڑی تھی اور کیسی جنگ لڑی ہوگی۔ اسی دوران مینولن صبح سویرے بوڑھے کی جھونپڑی میں پہنچتا ہے۔ وہ بوڑھے کو سوتا ہوا اور اس کے بری طرح زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ یہ آنسو بوڑھے کی تکلیف پر بھی ہیں اور شاید اس کی ہمت اور وقار کے اعتراف میں بھی۔ مینولن باہر جا کر بوڑھے کے لیے گرم کافی لاتا ہے۔ جب سینٹیاگو جاگتا ہے تو لڑکا اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ وہ بوڑھے سے کہتا ہے کہ اب وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے والدین کی بھی نہیں، اور وہ دوبارہ سینٹیاگو کے ساتھ ہی مچھلی پکڑنے جائے گا۔ وہ کہتا ہے، مجھے ابھی آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جی، یہ الفاظ سینٹیاگو کی جدوجہد کو ایک نیا معنی دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ مچھلی ہار گیا، لیکن اس نے اپنا وقار، اپنی ہمت اور سب سے بڑھ کر مینولن کی نظروں میں اپنی عزت نہیں ہاری۔ ہاں، اس کا تجربہ اور جذبہ مینولن کی شکل میں زندہ رہے گا۔ بالکل۔ اور کہانی کا اختتام وہیں ہوتا ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی، یا یوں کہیں کہ جہاں سینٹیاگو کی روح کو سکون ملتا ہے۔ وہ دوبارہ سو جاتا ہے اور افریقہ کے ساحلوں پر کھیلتے ہوئے شیروں کے خواب دیکھ رہا ہے۔ پھر وہی خواب۔ جی، یہ خواب جو پوری کہانی میں بار بار آتے ہیں، شاید اس بات کی علامت ہیں کہ تمام تر شکستوں، تکالیف اور بڑھاپے کے باوجود سینٹیاگو کے اندر کا بچہ، اس کی روح کی جوانی، اس کی امید اور فطرت سے اس کا وہ جو پرامن تعلق ہے، وہ ابھی زندہ ہے۔ کہانی بظاہر ایک المیے پر ختم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ انسانی وقار، برداشت اور کبھی نہ ہار ماننے والے جذبے کی ایک لازوال فتح ہے۔ واقعی ایک ایسی کہانی جو پڑھنے والے کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم اپنے سننے والوں کو یاد دلانا چاہیں گے کہ یہ گفتگو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے تھی۔ یہ ناول کا کوئی لفظہ بلفظ ترجمہ یا حتمی تجزیہ نہیں ہے، بلکہ کہانی اور اس کے اہم نکات کو آسان اردو میں سمجھانے کی کوشش ہے۔ جی، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ آواز کی ریکارڈنگ میں ممکنہ طور پر مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ٹولز استعمال کیے گئے ہوں، جس کی وجہ سے تلفظ میں کچھ خامیاں رہ سکتی ہیں، یا کبھی کبھار ناموں یا کرداروں کی جنس کے حوالے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ارنسٹ ہیمنگوے اور دی اولڈ مین اینڈ دی سی پر ہماری یہ تفصیلی گفتگو پسند آئی تو عالمی ادب کی دیگر شاہکار تخلیقات پر آسان اردو میں مزید معلومات اور تجزیے کے لیے کہانی نامہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور جاتے جاتے ہم آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ کیا سینٹیاگو کی یہ جو عظیم جدوجہد تھی، جس کا انجام بظاہر مادی طور پر ناکامی پر ہوا، کیا وہ واقعی ایک شکست تھی؟ اچھا سوال ہے۔ یا پھر کامیابی اور ناکامی کے پیمانے اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور ذاتی ہوتے ہیں جتنا ہم عام طور پر سمجھتے ہیں؟ سینٹیاگو نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس پر سوچئے گا۔